بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ہفتے میرے پاس 4 بچوں کے کیسز آئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو پیدا ہوئے چند مہینے ہوئے اور صحت ان کی تباہ۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت سے ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو ہے وہ اصل میں جو ہے تشخیص نہیں کرتے کہ یہ بیماری آتی کہاں سے۔ تو ہمارے پاس وہ کیسز آئے، تو میں پہلے تو ایک بچی کا کیس بتاتا ہوں میں، جو میرے پاس آیا اور میرا بڑا دل دکھا اس بچی کے اوپر جو ہے کہ اس بچی کو جو ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر میں ٹوٹکے نہ کریں۔ چھوٹے بچوں پہ یہ ٹوٹکے کرنا، یا آپ ان کی جان پہ ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ کیا جو ہے وہ جب تک زندہ رہیں گے جو ہے نا وہ اس کی سزا بھگتتے رہیں گے، اور ان کے جسم کے ساتھ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے جو ہے نا۔ یہ جو ہماری عادت پڑی ہوئی ہے نا کہ ہم نے ادھر سے ٹوٹکے سن لیا، اچھا اس کو بخار ہوا چلو پیناڈول دے دو، اچھا اس کو جو ہے معدہ کام نہیں کر رہا اس کو یہ پھکی دے دو، اس کو یہ چورن دے دو، اور اس طرح جو ہے اچھا اس کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کو یہ ہومیوپیتھک کے قطرے دے دو۔ یہ سب طریقہ کار غلط ہے۔ جب تک تشخیص صحیح نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اچھا اس بچی کے ساتھ کیا تھا، یہ بچی پیدا ہوئی ہے تو پیدا ہونے کے بعد جو ہے اسے بخار وغیرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے یرقان ہو گیا، اور یرقان ہونے کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے مختلف جگہوں سے علاج کروایا، حکیموں کو بھی استعمال کروائی اور جو ہے شعائیں تک لگوا لی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ادھر لاہور چلڈرن اسپتال لے کے آئے، اور چلڈرن اسپتال میں 1.5 مہینہ تک رہی، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ کروائیں، کہ اس کا جگر جو ہے نا آپ کو یہ کروانا پڑے گا۔ اچھا وہ بچی میرے پاس آئی، اب ہمارے پاس آئی تو مجھے جو ہے ہم نے تو تشخیص کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے جو طب پڑھی ہے سیلف ٹریٹمنٹ جو ہے، اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا جسم ناقص نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صحت مند بنایا، اور اس میں صحت کی جو کمی کی وجہ جو ہے، اگر صحت تباہ ہو رہی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور اس وجہ کو اگر ہم ختم کریں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا اب وہ جو ہے تشخیص ہوئی، تو تشخیص سے یہ پتہ لگا کہ اس کی والدہ جو ہے ان کا پہلے ہی معدے کا نظام جو ہے ڈسٹرب تھا، اور اس سے جو ہے 2 بچے پہلے بھی ان کے ضائع ہو چکے تھے جو ہے، لیکن انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، کھایا پیا ان کے جسم کو بھی نہیں لگتا تھا، سیم یہ بیماری آگے ان کے بچے میں گئی ہے، والدہ کی طرف سے جو ہے کھایا پیا اسے لگ بھی نہیں رہا تھا جسم کو جو ہے، تو اس سے کیا ہو رہا تھا، جسم جو ہے لازمی بات ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جگر جو ہے، وہ جگر تو خوراک مانگتا ہے، اور جگر کو خوراک نہیں مل رہی تھی، اور جس جگر کو خوراک نہ ملنے کا نتیجہ تھا کہ جس سے جگر جو ہے وہ یرقان کی طرف گیا، اور اس کے اندر بیکٹیریا وغیرہ پھیلا ساتھ میں جو ہے، تو گاؤں وغیرہ کے اندر تو صفائی وغیرہ کا بھی اتنا خاص خیال نہیں ہوتا۔ بہرحال پھر یہ مسئلہ آگے چلتا رہا، اور ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ریڈ سیل خون بن رہے ہیں تو وہ کس طرح ختم ہوتے جا رہے ہیں جو ہے نا۔ تو ایک کیس یہ ہو گیا۔ دوسرا کیس میرے پاس آیا کہ بچہ جو ہے اور جو ہے اسے جھٹکے پڑ رہے ہیں، اب یہ جو ہے ڈاکٹروں نے تو ایپی وال اور دوسری دوائیاں مختلف قسم کی لگا دی جھٹکے روکنے کے لیے جو ہے نا، لیکن اس بچے کو یہ کیوں پڑ رہے ہیں جھٹکے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ ایسا ناقص بنایا ہے کہ اس کے جو ہے آپس میں سگنل جو ہے ویوز جو ہے آپس میں ٹکرا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کامل مکمل بنایا تھا، کوئی سبب ہوگا، کوئی ریزن ہوگا۔ اچھا جب ہم نے اس کی تشخیص کی اور سارا کچھ کیا تو ان کی ماشاءاللہ والدہ جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، پریگننٹ کے اندر 2 مسائل ان کے ساتھ ہوئے، ایک تو شوگر ہو گئی تھی ان کو، اب وہ شوگر کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسرا وہ اسٹریس میں تھی، تیسرا وہ موبائل وغیرہ بھی بڑا یوز کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے نقصانات اس بچے کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے۔ اور اب ایک یہ بچہ ہے، اور اس کے بعد ایک بچہ اور تھا، تو اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اسے جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ شوگر ہو گئی، کہ وہ شوگر کا جو ہے وہ پیشنٹ بن گیا جو ہے، اور جو ہے وہ اب شوگر جو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ شوگر ہے تو اب اس کو یہ میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ چلتی رہے گی جو ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس طرح کے اور بھی بچے ہیں، کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، ایسے آتے رہتے ہیں کہ ٹانگ ایک بڑی ایک چھوٹی ہو گئی ہے، اور یہ اصل سارے مسئلے یہ ہوتے ہیں صحت بننے کا عمل رک جاتا ہے، ساری پرابلم یہ ہے۔ اب ہمیں یہ تشخیص کرنی ہے صحت بننے کا عمل کس وجہ سے رکا ہے، آیا روحانی مسئلہ ہے، آیا نفسیاتی مسئلہ ہے، آیا جسمانی مسئلہ ہے۔ روحانی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کروائیں، نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا، کچھ نہیں والدہ کے تھرو اس کا علاج ہو جاتا ہے، یعنی والدہ اپنی نفسیات ٹھیک کرے گی تو بچے کی نفسیات بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے پاس اب ایک پیشنٹ آیا بچہ، میں نے بچے کی صرف ہاتھ کی رگیں دیکھی، میں نے اس کو بتایا کہ اس کی والدہ جو ہے اسٹریس میں رہتی ہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہیں، گٹھی رہتی ہیں، غصہ بہت آتا ہے، تو اس کے ساتھ میں ہسبینڈ بیٹھے تھے، وہ حیران ہو رہے تھے کہ آپ کیسے بتا رہے ہیں۔ میں نے یہ ساری بیماریاں، یہ بچہ کیا عمر ہے اس کی جو ہے نا 2-2.5 مہینے کا نہیں ہے، اور یہ بیماریاں ساری اس کے والدہ کی طرف سے اس کو آئی ہیں، اور والدہ سے جو ہے اس کے جسم میں منتقل ہوئی ہیں جو ہے نا۔
تو جو والدہ سوچتی ہے پریگنٹ کے وقت وہی بچے کے ساتھ جو ہے اسی طرح کی نفسیات جو ہے بچے کی ہوتی ہے جو ہے نا. تو اب یہ بیماریاں جو ہے ہم اپنے بچوں کو پیدائشی طور پہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار کر رہے ہیں, پیدائشی طور پر ہم ان کو جسمانی بیماریوں کا شکار کر رہے ہیں. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں, ایک تو ہمیں صحت کا نہیں پتہ, دوسرا یہ نہیں پتہ کہ جو ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں نفسیاتی طور پہ, یعنی بچوں کے سامنے اگر ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں یا جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں, اگر ہم ہر وقت اداس رہتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی اداس رہے گا, اگر ہم مایوس رہتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی مایوس رہے گا, اگر ہم خوش رہیں گے تو بچہ بھی خوش رہے گا, اور اگر ہم اس کے بعد بیٹھ کے موبائل چلائیں گے بہت زیادہ تو جو ہے موبائل کا اثر اس بچے کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ آپ کی باڈی کو تو کر رہا ہے, اس بچے کی باڈی کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا, اور اس کو پھر لازمی بات ہے اس کے برین کے جو فنکشن ہے وہ متاثر ہوں گے, اور اس سے برین کی جو گروتھ ہونی ہوتی ہے 5 سال تک بچے کی جو ہے نا برین کی گروتھ ہوتی ہے, اور 5 سال تک جو گروتھ ہونی ہے آپ نے اس کو جو ہے دنوں کے اندر اس کے پاس بیٹھ کے صبح شام موبائل چلا کے جو ہے آپ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, اس کو روک رہے ہیں, وہ نظام سارا اس کا ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو یہ اس کے سب ذمہ دار آپ خود ہیں. تو بہرحال ہمارے پاس اس طرح کے بچے آتے ہیں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی نصیحت یہ ہے, دیکھیں تجربے نہ کریں بچوں کے ساتھ, اور کبھی بھی یہ نہ کریں کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے شروع کے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے جو ہے نا کبھی بھی ان کو نہ دیں. اور اگر آپ کہتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, آپ جسٹ ہم سے رابطہ کر لیں, ان کے ہاتھ پاؤں کی تصویریں اور چہرے کی تصویر اور زبان کی تصویر جو ہے وہ آپ ہمیں بھجوا دیں, ہم یہ خون کی رگیں دیکھ کے جو مسئلہ ہوگا فوراً ہم بتا دیں. اب یہ بچی دیکھیں جو اس کا ٹرانسپیرنٹ کی طرف گئی ہے, اس کا مسئلہ شروع سے چل رہا تھا, سفید پخانہ آ رہا تھا. اب یہ سفید پخانہ جو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جگر جو ہے ہاضمے جگر کی طرف سے جو معدے کی طرف جو ہے ہاضمے کی جو پائپ لائن جا رہی ہے وہ بند جا رہی ہے اس کی جو ہے نا, ٹھیک ہے, تو خوراک جو ہے وہ جسم کو بالکل نہیں لگ رہی. تو ایسی بیماری کا علاج حکیموں کے پاس ہے اور نہ ہی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے پاس ہے. اس کا جس علاج جو ہے ہمارے پاس ہے, یا پھر یہ ہے کہ ایلوپیتھک کے اندر علاج ہے. ایلوپیتھک کے اندر بھی دوائیوں پہ نہیں ہے اس کا علاج, سیدھا یہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوگی, ایڈمٹ ہو کے وہاں پر اس کا علاج ہونا چاہیے تھا. یعنی اسپتال میں اس کو ایڈمٹ کرتے اور خون کے ذریعے اس کو سارا اس کا ٹریٹمنٹ چلتا تو یہ پھر ٹھیک ہو جاتی. اور ہمارے پاس جو ہے رگوں کے تھرو جس اس کی جو ہے, اب ہمارا جو رگوں کا علاج ہے, ہم چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں, ہم کوئی ٹک نہیں لگاتے, کسی قسم کا خون نہیں نکالتے, اور ہم اس کے بغیر سارے میڈیکل ٹیسٹ بھی الحمدللہ کر لیتے, اور اسی طرح پوری سر سے لے کے باڈی تک جو ہے, اور جسم کے حصے کہاں پہ صحت نہیں بنا رہے اور کس وجہ سے نہیں بنا رہے وہ ساری تشخیص مکمل کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ نفسیاتی بیماریاں بھی جو ہے نا, ٹھیک ہے, جو نفسیاتی بیماریاں ہیں کوئی بھی کسی قسم کی اگر وہ آپ کو لگی ہوئی ہیں, وہ کس طرح ہم جس اس کو ہاتھوں کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ خون میں اثر انداز ہوتی ہے, آپ خون کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے. اور یہ خون جو ہے ہمارے جسم میں گردش کر رہا ہے, اگر آپ غصہ کریں گے تو آپ پورا خون آپ کے غصے کے اندر جو گردش کرے گا اس کے اثرات آپ کے خون کے اوپر پڑیں گے, اور اسی طرح آپ ہنسیں گے تو اس کے خون کے اثرات جو ہے آپ کے جسم کے اوپر پڑیں گے, آپ کے جسم میں خوشی کے ہارمون بڑھیں گے, اور آپ کا جسم جو ہے تر و تازگی کا شکار ہوگا, کھلکھلائے گا, اور اسی طرح بچے کا بھی کھلکھلائے گا جنم. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ویڈیو میں صرف اس لیے بنا رہا ہوں, کوئی بھی ایک بچہ ایسا ہو, کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو, خدا را تجربے نہ کرے اور کچھ نہیں سمجھ آتا ہے, صرف تشخیص, ہم ضروری نہیں ہم کہتے ہیں ہم سے علاج کروائیں, صرف تشخیص ہم سے کروا لیں, کیونکہ ہماری جو تشخیص ہے ہم جسم کے فنکشن کے ساتھ تشخیص کرتے ہیں. ہم نے نیچرل طریقے سے ہیلتھ کو ریہیبلیکیشن کرنا ہوتا ہے, یعنی صحت بنانی ہوتی ہے کہ نیچرل طریقے سے کیسے صحت بنتی ہے, اس نظام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھا ہے ہم صرف اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارا یعنی ہماری جو طب ہے, ہمارا اس طب کا جو ہے مین مقصد کام میڈیسن کا یہ ہے کہ جسم کے جو صحت کا نظام اللہ نے رکھا ہے نا, ہم اس کو فالو کریں. اب چھوٹے بچے اگر ہم اس نظام پہ چھوٹی موٹی جو خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کو صحیح کر لیں تو بچے کی گروتھ جو ہے اسی حساب سے ہوتی رہے گی. اور یہ نظام اللہ نے صحت کیسا رکھا ہے, بڑھاپے میں بھی چلے جائیں, ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے نا, کئی لوگوں کو فیٹی لیور یا دوسرے مریضوں کو وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم پھر بھی ان کو نیچرل کی طرف لے جاتے ہیں, یعنی وہ اپنا نیچرل ختم کر کے بھی آئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے جسم میں نیچرل چلا دیتا ہے. یہ نیچرل کا نظام کبھی ختم نہیں ہوتا. آخری امید کا بھی جو ہے نا کہ کرن جب ڈاکٹر بھی جواب دے دے نا تو یہ رگوں کا علاج تب بھی کام کرتا ہے, کیونکہ اس نے نیچرل کے ساتھ آپ کی ہیلتھ بنانی ہے, اور آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں گے, پرہیز کریں گے, اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالی خود بخود بن جائے گا. اور چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بچوں کی جو ہے صرف تشخیص ہوتی ہے, اور تشخیص کے ساتھ جو ہے ان کو پرہیز بتا دیا جاتا ہے, اور جو اگر ان کی کوئی رگ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, برین کی, معدے کی, جگر کی, کوئی بھی ہوتا ہے, اسے جسٹ صحیح کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کیسے صحیح کرنا ہے, تو وہ تھوڑا سا پریس کرنے سے وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے توفیق دے. اور یہ ویڈیو میں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے بری ہونے کے لیے بنا رہا ہوں, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے. ابھی میرے پاس ایسے کیسز آئے, میں آپ کو بتاؤں تو حیران ہو جاؤں گے, بات لمبی ہو جائے گی. کئی جو ہے اپنی آنکھوں سے معذور ہو گئے, ٹھیک ہے, اور کئی جو ہے اپنے معدے کا مسئلہ بن گیا,
ساری زندگی میدے کے لیے نالی لگ گئی ہے کئیوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنے مسئلے مسائل جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو صحت دے، تندرستی دے. اللہ تعالیٰ کا نظام ناقص نہیں ہے، بس ہماری طرف سے جو ہے کہ دو غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اور دوسرا ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں کہ نیچرل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نیچرل میں تھوڑی سی خرابی ہوتی ہے اور ہم مصنوعی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر مصنوعی میں جو کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچرل پھر دوبارہ کام نہیں کر پاتا جو ہے نا، اور نہ ہی ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ نیچرل طریقے سے ہیلپ بن جاتی ہے. 14 سال تک جو ہے نا بچے کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ ہو وہ الحمدللہ ریکور کر سکتا ہے جو ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے، میں آپ کو بتاؤں کتنا خوبصورت سسٹم بنایا کہ بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد والدہ کے ساتھ رہے تو اس سے والدہ کی طرف سے جو ہے ڈی این اے پھر بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے بچے کا جو ہے نا. بچے کو پکڑنا، بچے کو اس کی ذہنی جو ہے وہ حالت بھی بہتر ہوتی رہتی ہے، برین کی جو ہے ہیلتھ ہے وہ انکریز ہوتی ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تخلیق کسی قسم کی کوئی ناقص نہیں. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے نا اللہ تعالیٰ پہ، یا کہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا، پیدائشی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یا اللہ تعالیٰ سارا اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ آ کے مجھ سے رابطہ کر لے، اس کی غلط فہمی میں دور کر دوں گا. کیونکہ ہمارے پاس جو مریض آتا ہے ہم اس سے یہ سب سے پہلے یہی تشخیص کرتے ہیں یہ بیماری آئی کہاں سے، اور جب بیماری کی جڑ پتہ لگتی ہے تو ہم اس جڑ کے اوپر فوکس کر کے علاج کرتے ہیں. کئیوں کے ساتھ نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں، یعنی والدہ کے ساتھ جو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں وہی آگے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. خوف سے بیماریاں لگی ہوتی ہیں، انزائٹی سے بیماریاں لگی ہوتی ہیں، اسٹریس میں رہنے سے بیماریاں لگی ہوتی ہیں. جیسے ہم اس کو دور کرتے ہیں اسی طرح وہ پھر بچے کا معدہ بھی صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ نظام سارا صحت کا دوبارہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نیچرل اختیار کرنے دے، اور نیچرل صحت جو ہے یہی اصل چیز ہے، یہی اصل فطرت کے مطابق ہے، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ نے نظام صحت قائم رکھا. آج سب سے مشکل چیز صحت بنانا ہے. تو جو بھی صحت بنانا چاہتا ہے کسی بھی مرحلے میں، عمر کے کسی بھی حصے میں جو ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کرے، ہم اسے جو ہے گائیڈ کریں گے. اور ضروری نہیں ہے اس میں پیسے زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس پرہیز ضروری ہے. جو بندہ پرہیز کر سکتا ہے نا وہ ہم سے رابطہ کرے. بڑوں کی میں بات کروں، چھوٹے بچوں کو تو پرہیز ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. تو خالی دودھ پی رہے ہوتے ہیں، دودھ کے اوپر ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ سارا ان کی صحت جو ہے بننا شروع ہو جاتی ہے جو ہے نیچرل علاج کے ساتھ جو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.